الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہے۔ سورہ انعام کو انعام کہنے کا وجہ یہ ہے، یہ انعام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ انعام نہیں ہے، بلکہ کیا نام ہے اس کا؟ انعام۔ کیا ہے؟ انعام نہیں بلکہ انعام ہے۔ بعض اوقات ہم صورتوں کے نام لیتے ہیں اور صورتوں کے نام لینے میں ہم غلطی کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ انعام نہیں ہے بلکہ سورہ انعام ہے۔ انعام مطلب گفٹ ہوتا ہے۔ انعام کس کو کہتے ہیں؟ گفٹ کو، جیسے کوئی کسی کو انعام دے دیتا ہے۔ انعام کہتے ہیں جانور کو۔ مانا دیکھیں نا، لفظ ایک ہے نا، پڑھنے میں کتنا فرق ہے، انعام اور انعام۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ پیسے دینا، گفٹ دے دینا۔ کسی کوئی بچے نے اچھا کام کیا اس کو آپ دے دیں، تو کہتا ہے مجھے انعام ملا۔ مجھے کیا ملا؟ لیکن انعام کا مطلب کیا ہے؟ جانور۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے بھائی میں نے جانور پیدا کیے تو کس لیے کیے، کس کے لیے کیا۔ اب خود دیکھیں کہ جانوروں کے اندر کتنی حکمت ہے، خود ذرا سوچیں۔ آج تو گاڑیاں نکل آئی ہیں نا، اس سے پہلے تو جانوروں کے اوپر جو ہے نا سواریاں کی جاتی تھی، اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میں ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی بڑی نعمت ہے جانور، اور آپ یہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی قدرت کے اندر ہم نے ابھی تک غور نہیں کیا ہم نے غور۔ ہم نے صرف ان کو کیا سمجھا؟ جانور ہی سمجھا۔ وہ جانور نہیں ہیں، وہ ہماری خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمان کو، والارض اور زمین کو، وجعل الظلمات اندھیرا بنایا، والنور اور روشنی بنائی۔ تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے کیا بنایا؟ دن اور رات بنائی۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی کافر اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ سب کچھ اللہ نے بنایا، دیکھتے بھی ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، پھر بھی اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ هو الذی، وہی ذات ہے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، من طین، مٹی سے۔ کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا ہے نا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا میں نے تمہیں کس سے پیدا کیا، پھر تمہارا ایک وقت مقرر کر دیا ہے نا، مقرر سب کا وقت۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، اور سب کے پاس اس کا مقرر وقت آئے گا، سب کے پاس اس کا مقرر۔ چاہے تم جتنا شک کرتے ہو کر لو، ہر کسی کو پتہ ہے موت کا ٹائم پکا ہے، پھر بھی کوئی تیاری نہیں ہے نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ وہ اللہ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں اور زمین میں، یعلم، جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم کماتے ہو، جو تم کرتے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ کس طرح کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، کس طریقے سے کرتے ہو، کیسے ہیرا پھیری کرتے ہو، کس کو ڈاکہ ڈالتے ہو، کس کے ساتھ چونا لگا دیتے ہو، اللہ سب جانتے ہیں۔ جس طرح بھی آپ کما رہے ہیں نا، اللہ سب جانتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور نہیں آئی آپ کے رب کے پاس میں سے کوئی نشانیاں، مگر ان لوگوں نے اعراض کیا، فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلایا حق کو جبکہ ان کے پاس آ گیا۔ فسوف یأتیہم انباء، ان قریب ہماری خبریں آتی رہیں اور کفار ان کے ساتھ مذاق کرتے ہی رہے۔ علم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو زمین میں ہلاک کیا ہے۔ لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے بھی ہم نے زمین میں لوگوں کو کیا کیا؟ ان کو وہاں ٹھہرایا جہاں پر وہ رہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے، وہی زمین ہے، بس لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور پھر ہم نے آسمان سے ان کے اوپر بارشیں برسائیں۔
وجعلنا، اور ہم نے ان کے لیے نہریں بنائی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی تھیں، اور ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ ہلاک کیا، اور ہم نے بنا دیا پھر اس کے سامنے دوسری قوم کو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نازل کرتے نا آپ پر کتاب، فی کرتاسن، کاغذ پر لکھی ہوئی، یہ اس کو چھوتے، یہ اس کو کیا کرتے؟ چھوتے، تو تب بھی یہی ماننا لے کر آتے۔ یہ کافر اس طرح ہیں کہ اگرچہ ہی ان کو کیا کریں گے آپ کچھ بھی معجزہ دکھا لینا تو یہ ایمان لے کر نہیں آنے والے۔ لقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں نہیں ہے یہ مگر جادو ہے۔ وقال، انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل ہوا ان کے اوپر کوئی فرشتہ۔ اب یہ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر تو آپ نبی ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا کوئی علیحدہ سی امتیازی، بھائی خاموشی سے میری بات کو سنیں، یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا صرف آپ کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے ساتھ نا کوئی علیحدہ سے پروٹوکول ہونا چاہیے۔ کفار نے، کیونکہ کفار بڑے امیر تھے اور جو نبی بنایا جاتا تھا نا وہ اتنا امیر نہیں ہوتا تھا، وہ خستے حال ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے اگر اللہ نے اس کو ہی امیر بنانا تھا تو نبی بنانا تھا تو ہم تو اس سے زیادہ بہتر ہیں، ہم مال میں بھی اچھے ہیں، ہم گھر میں بھی اچھے ہیں، ہم بچوں کے لحاظ سے بھی اچھے ہیں، تو پھر اس کو کیوں نبی بنایا؟ تو وہ یہ کہتے تھے اچھا چلو تم نبی ہو تو تمہارے ساتھ تو فرشتہ ہونا چاہیے نا، یا آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے، یا آپ کا گھر کس کا ہونا چاہیے؟ چاندی کا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کیوں یہ آپ سے کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوا ان کے پاس فرشتہ؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی آ جائیں تو وہ فیصلے کے لیے آتے ہیں، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اللہ کہتے ہیں انسان بات کرتا ہے نا فرشتے کی، تو فرشتے جب آ جائیں نا، نظر آ جائیں، تو انسان کو مہلت ملتی ہے؟ موت آ جاتی ہے۔ پھر کیا آ جاتی ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں، میں فرشتے دکھا دوں تو پھر میں ان کو مہلت نہیں دوں گا، اور اگر ہم بناتے، اگر ہم اس کو فرشتہ بنا دیتے، لجعلناہ رجلا، تو اس کو آدمی ہی بنا دیتے، وللبسنا علیہم ما یلبسون، اور پھر ہم ان کے اوپر شبہ ڈال دیتے، ولقد استہزئ برسل من قبلک، اور اسی طرح کے مذاق انہوں نے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ کیے ہیں، بس ان لوگوں کو ان کا مذاق کل قیامت والے دن گھیر لے گا۔ کل قیامت والے دن ان کے مذاق، یہ جو نبیوں کو تنگ کرتے تھے وہ باتیں ان کو گھیر لیں گی۔ کل سیرو، اللہ فرماتے چل پھر کے دیکھ لو زمین کے اندر میں نے کیا انجام کیا ان لوگوں کا جو مجھے جھٹلایا کرتے تھے، میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ کل کہہ دیجئے کون ہے جس زمین و آسمان میں جو ہے وہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، زمین آسمان کس کے لیے ہیں؟ کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہیں ان کو للہ، اللہ کے لیے چلتی ہیں، اللہ، اور اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ اللہ کو غصہ تو آتا ہے، روایات کا مفہوم ہے اللہ نے اپنے غصے کے اوپر رحمت کو کیا دے دیا ہے؟ غلبہ دے دیا ہے۔ انسان کتنے گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ کتنے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ اور اللہ فرماتے میں تم سب کو جمع کروں گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اسی کے لیے ہے جو دن اور رات کو وہ ٹھہراتا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم اللہ کے لیے علاوہ دوست بناتے ہو؟ جس نے پیدا کیا زمین کو آسمان کو وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ دیکھیں اللہ کھلاتے ہیں اور اللہ کو کوئی کھلاتا نہیں ہے۔ کوئی کھلاتا ہے؟ اللہ نہیں کھاتے، اللہ سب کو کھلاتے ہیں، اتنی بڑی ذات، اور اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی رزق میں کمی آ جائے، بس تھوڑی سی رزق میں پھر کہیں گے یا اللہ ایسے ایسے ایسے، تھوڑے سے پیسوں میں کمی آ جائے پھر دیکھیں آپ لوگ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ ساری زندگی انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے دیا، اور اگر ایک دن نہ بھی دیں تو کیا خیال ہے ہم اس طرح کے کام کریں گے جو ہم کرتے ہیں؟ ہم تو نہ شکرے بن جاتے ہیں، ہم تو نہ قدرے بن جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں ہم تو اس کی بھی بے قدری کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے میں حکم دیتا ہوں، انی، مجھے تو حکم دیا گیا ہے میں بس فرما بردار ہو جاؤں، میں شک کرنے مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کل کہہ دیجئے انی اخاف، مجھ سے ڈرو، مجھ سے کیا کرو؟ ڈرو، میں ڈرتا ہوں اس بات سے بھی کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن سے۔ میں یصرف عنہ یومئذ، اور اس دن کون ہے جو عذاب کو ہٹائے گا؟ بس میرا رب کا رحم ہوگا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو اگر اللہ پکڑ لے کسی کو برائی کی وجہ سے، یا فرض کرے اللہ کسی کو تکلیف دے دے، دنیا میں کوئی ہے جو اس کو ہٹا لے گا؟
بتائیں ہے کسی کا کوئی پاؤں کٹ جائے ہے دنیا میں جو اس کو دے دے گا؟ کوئی ڈاکٹر بھی دے دیں گے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کہتے میں کسی کو تکلیف پہنچا دوں، کون ہے جو دے دے گا؟ کون ہے؟ فلا کاشف لہ، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا میری دی ہوئی تکلیف کو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں کسی کو کیا دینا چاہوں؟ خیر دینا چاہوں تو کوئی اس کو بھی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ نا عقیدہ رکھیں، اگر تو کوئی چیز آپ کی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی، وہ آپ کو کیا ہوگی؟ اگر اللہ نے آپ کے لیے لکھی، یہ عقیدہ رکھے۔ جب کوئی چیز نہیں نہ ملتی تو یہ نہ سوچا کرے لو جی یہ تو میرے ساتھ فلانا ہو گیا، فلانے نے کر دیا، نہیں، وہ یہ دل میں سوچے وہ تھی ہی میری نہیں، اللہ نے میرے مقدر میں اس کو لکھا ہی نہیں تھا۔ جب آپ کا یہ عقیدہ بن جائے گا نا تو پھر آپ سوچے اللہ تعالیٰ پر آپ توکل کرنے والے بن جائیں گے۔ کیسے؟ اور اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسے توکل کرو جس طرح کے پرندے مجھ پر توکل کرتے ہیں۔ بھروسہ، توکل مانا ایسے بھروسہ کرو جیسے کہ میرے پہ کون کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ دوسری بات، صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے آپ نے چھت پہ بریانی پھینکی ہوئی ہے، صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ایسا توکل، ایسا توکل، اور ہمارے گھروں میں سب کچھ موجود ہوتا ہے اور ہم پھر بھی اللہ پہ توکل نہیں کرتے، پھر بھی نہیں کرتے۔ یہاں تک اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایسے توکل کرو جیسے کہ پرندے مجھ پر توکل کرتے ہیں، تو کیا ہم بنیں گے؟ اور مومن کون ہے؟ مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم خود سوچیں ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ ذرا بھی نہیں ہم کرتے۔ ہمیں کوئی کہہ بھی رہا ہوگا نا اللہ کی قسم میں سے، تو ہم کہیں گے اچھا چل ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، ہم اس پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ حالانکہ اس نے کیا نام لے دیا آپ کے سامنے؟ اللہ کا نام لے دیا، پھر بھی ہم اس کی بات پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے 100% یہ بندہ میرے سے کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بہرحال وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ ہی بندوں پر غالب ہیں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ حکمت والے ہیں اور اللہ باخبر ہیں۔ کل کہہ دیجئے ایُّ شیءٍ اکبر شہادۃ، گواہی کے لیے سب سے بڑی کون سی چیز ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہیں، اللہ گواہ ہے میرے درمیان تمہارے درمیان۔ اور اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر وحی کی گئی ہے اس قرآن کی اس لیے کہ میں تمہیں ڈراؤں، اس لیے کہ میں تمہیں، یہ قرآن آپ کو اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ سوچیں۔ آج صبح کی بات ہے، الحمدللہ صبح کی بات ہے، میں دورہ قرآن سن رہی تھی، تو آج باجی نا بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آج میں آپ لوگوں کو نا بہت بڑی خوشخبری سناؤں گی۔ تو میں سوچ رہی تھی شاید یہ سنائیں گی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا امید سے کر دیا ہے، یعنی کہ میری باجی کے بچے نہیں ہیں، 14 سال ہو گئے ہیں تقریباً شادی کو، تو بچے نہیں، مجھے یہی تھا، مطلب میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید یہ بات ہوگی۔ خیر اینڈ باجی کہتی سورہ توبہ کے اینڈ ہو جائے میں پھر آپ کو سناتی ہوں سورہ توبہ۔ میں بڑے ہی نا تجسس سے بیٹھی رہی، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی خبر سنائیں گی۔ خیر انہوں نے مجھے ہمیں یہ بات سنائی، یہ بات کہ کہتی دیکھیے آج سورہ کون سی چل رہی ہے؟ توبہ۔ آج کون سی سورت؟ توبہ۔ توبہ مینز اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ اور وہ فرمانے لگی ہمارے درمیان ایک ایسی سسٹر موجود ہیں جن کے 2 بچے ہیں، جن کے کیا ہیں؟ اور آج وہ مسلمان ہوں گی، آج وہ کیا ہوں گی؟ دورے قرآن کی برکت سے، قرآن کو سمجھنے کی برکت سے اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ اور ساتھ میں 2 بچوں کو بھی مسلمان کیا۔ اور سوچیں، خود سوچیں، دورے قرآن سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ جب یہ انسان دیکھتا ہے نا کہ یار قرآن میں میرے لیے کیا کیا لکھا ہے، ہم تو آج تک صرف قرآن کو انگلی پھیر کے پڑھتے آئے ہیں، کبھی تو ہم نے یہ سوچا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے، اور نہ کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ہم ان چیزوں کو نہیں، ہم دنیا کی کتابوں کو رٹنے کے اوپر لگے ہوتے ہیں کہ نہیں چھوڑو بس قرآن ہے۔ اور ہمارے ماں باپ بھی صرف قرآن کو پڑھاتے ہیں اور سمجھانے کے اوپر وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو جب وہ پڑھانے کے لیے کہیں گے نا لو مدرسے میں ڈال رہے ہیں، سکوپ نہیں ہے اس پڑھائی کے اندر، اس پڑھائی میں جاب نہیں ملتی، اس پڑھائی میں گورنمنٹ جاب نہیں ملتی، بس ماں باپ کو یہ چیز آڑے آ جاتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس عورت نے اپنی ساری زندگی اور بچے بھی ایسے ہی پیدا کیے، اور آج جب وہ مسلمان ہوئی ہوں گی، سوچے کتنا خوشی کا دن ہوگا،
سوچے اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوئے ہوں، سوچنے کہ اگر آپ اپنے دل سے سوچ رہی نا اس بات سے کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ قرآن مجھ پر نازل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کو کیا کروں، ڈراؤں، میں لوگوں کو ڈراؤں. ومن بلغا محمد ومن بلغا، اور جس کو یہ قرآن پہنچا، جس کو یہ قرآن کیا ہو گیا، پہنچ گیا. لَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے. اب آپ کو قرآن بھی مل گیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کیا کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندو باز آ جاؤ، کیا کرو، باز آ جاؤ. بہرحال قل کہہ دیجئے لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا، قل کہہ دیجئے اللہ ایک ہی ہے، میں بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. اور جن کے پاس کتاب آئی وہ تو آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اس سے بڑا بھی ظالم کوئی ہے جو اللہ پر کیا کرتا ہے اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، قرآن کی باتوں کو سن کر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ کامیاب نہیں ہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہیں. اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے نا تو ہم ان کو کہیں گے کہاں ہے تمہارے شریک، آواز لگاؤ. جب کل قیامت والے دن جمع کریں گے تو کیا کہیں گے، یہ میں اب آپ کو وہ مکالمہ سنا رہی ہوں جو میں آپ کو کہہ بھی رہی تھی کہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے. اللہ فرمائیں گے کہاں ہے تمہارے شریک جو تمہیں کیا کریں گے، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اور جن کو تم میرے بارے میں دنیا میں دعوے کیے کرتے تھے، چلو اب ان کو آواز لگاؤ. ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوگا مگر وہ اس وقت کہیں گے یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. کیا ہیں، بس خاموش ہو جائیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا. انظر، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا دیکھو ذرا اپنی جانوں میں کتنا جھوٹ بولا ہے آپ لوگوں نے، کتنا، اور تمہارا جو تم افطرا باندھے آج تو وہ گم ہو گیا. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اللہ فرماتے ہیں بعض آپ کو سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پہ پردہ ہے. قرآن تو سنتے ہیں لیکن عمل کی توفیق ان کے اندر نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا اے نبی بہت سے لوگ آپ کو سنتے ہیں لیکن وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دلوں پر بوجھ ہے، ان کے کانوں پر بوجھ ہے. وہ آیات کو دیکھتے ہیں لیکن ایمان لے کر نہیں آتے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کافر نہیں ہے یہ قرآن مگر جادو ہے، نہیں ہے یہ قرآن مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے. تو یہ کہا کرتے تھے. ایک جگہ پر ایک روایت کا مفہوم ہے، اخنس ایک شخص گزرا ہے منافق. یہ جو شخص تھا نا یہ کیا کرتا تھا، اس نے دیکھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب سے پڑھ کر سمجھاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، مرو گے تو یہ تمہیں نعمتیں ملنی ہے، حور ملے گی، فلاں ملے گا، اس طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اب اس نے کیا کیا، وہ بازار لگتا تھا پہلے، فارس کا بازار ہوتا تھا، وہ وہاں پر جاتا تھا ملک شام میں، فارس میں یہ باہر کی کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے، وہاں جاتا تھا، وہاں سے کتابیں خرید کے لاتا تھا، بادشاہوں کی سٹوریاں جس میں ہوتی تھی، اور اسی طرح نا لوگوں کو جمع کر کے وہ بھی سناتا تھا، اور اس کو وہ قرآن کے مثل کہتا تھا. پھر دوسری بات عورتوں کو خرید کے لاتا تھا. کیا کرتا تھا، عورتوں کو خرید کے لاتا تھا، اور جو مرد اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے ان عورتوں کو کہتا تھا، کیونکہ انہوں نے پیسوں سے خرید کے لایا ہوتا تھا، ان عورتوں کو کہتا تھا جاؤ اس مرد کو لے جاؤ، اس کو خوش کرو، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اور وہ گویا ان کو حور سے مشابہت دیتا تھا. اتنا بڑا منافق تھا، اس طرح کرتا تھا اور کہتا تھا یہ قرآن نہیں ہے، محض یہ کیا ہے، قصے کہانی ہے. یہ کیا ہے، قصے کہانی ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود تو رکے قرآن سے اور لوگوں کو بھی روکا، خود تو رکے اور لوگوں کو بھی روکا. نہیں انہوں نے ہلاک کیا اپنی جانوں کو، پتہ بھی نہیں ہے انہوں نے کتنے بڑے بڑے کیا کیے، گناہ کیے. وَلَوْ تَرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے نا جس وقت یہ کہاں کھڑے ہوں گے، جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، فقالو کہیں گے ہائے کاش اب ہمیں لٹایا جائے. اس وقت جہنم کو دیکھ کے کیا کہیں گے، کاش اب ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیجا جائے. وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اب ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم مومن بن جائیں گے. بل بدلہم،
بلکہ انہوں نے اس چیز کو پہلے چھپایا جو وہ ظاہر کرتے تھے، اگر وہ واپس بھی کر دیے جائیں نا، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی ایسے ہی کریں گے. ایسے ہی کرتا ہے نا انسان. کیا کہتا ہے جب مشکل آئی ہو نا تو انسان کہتا ہے ایک دفعہ معاف کر دو اب نہیں کروں گا، ایک دفعہ معاف کرو تو 10 دن بعد دیکھیں پھر وہی حال ہوتا ہے. یہ انسان کے اندر ایک مادہ ہے، پھر وہی کر رہا ہوتا ہے. اور وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں. وَقَالُوا، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، نہیں ہے یہ مگر، وہ کیا کہتے ہیں، نہیں کچھ بھی نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، موت شوت کچھ نہیں ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کھڑے کریں گے نا جس وقت ان کو اپنے ان کے رب کے سامنے، تو ان سے پوچھا جائے گا کیا حق یہ نہیں ہے، قالوا، وہ کہیں گے کیوں نہیں ہے، تو پھر کہا جائے گا چلو جاؤ جہنم کے عذاب کو چکھو، دنیا میں تم بڑا انکار کرتے تھے. قد خسر الذین، تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھوٹ بولا، تحقیق وہ خسارے میں ہیں، اللہ کی ملاقات سے انکار کیا. یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس ایسی آئے گی اچانک. کیا آئے گی؟ روایات کا مفہوم ہے قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ لوگ بازاروں میں مگن ہوں گے، لوگ بازاروں میں مگن ہوں گے. کپڑے کھولنے والے نے کپڑے کی تہ کھولی ہوگی، اس کو اتنا موقع نہیں ملے گا کہ وہ کپڑے کی تہ لگا دے، وہ کپڑے کی کیا کرے، تہ لگا دے. اور اسی طرح ہوز والا بھی جو ہے نا اس کو کیا ہوگا، ہوز کو صحیح کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا. تو بہرحال قیامت کیسی آئے گی ان کے اوپر؟ اچانک آئے گی. قالوا، وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے ہم پر افسوس، ہائے ہماری کمبختی، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنی پشتوں پر گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ اپنی پشتوں پر. اور اللہ فرماتے ہیں یہ بوجھ بہت برا ہے. اللہ جب فرما رہے ہیں کہ یہ بوجھ، تو وہ واقعی بہت برا ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں. ہم سمجھتے ہمارے گناہ کوئی نہیں ہے، آپ ایک دن کا حساب ہم نہیں دے سکتے. ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص تھا، وہ کیا کرتا تھا، بہت وہ یعنی کہ بہت ہی جو ہے نا ایک سمجھنے کہ نکما سا جیسے شخص نہیں ہوتا کہ بڑا ہی ہلکا حقیر جس کو دنیا کچھ نہ سمجھتی ہو، وہ ایسے شخص تھے. کھیتوں میں کام کرتے تھے، ہل چلاتے تھے، بس ان کا یہی کام تھا. آپ سوچ لیں پھر ایسے جسے کسان کہا جاتا ہے اس کی کیا ہی لوگوں کے نظر میں حیثیت ہوتی ہے، یہی سمجھا جاتا ہے نا بس وہ جی وہ تو کھیتوں کام کرنے والا ہے. اب اللہ کی شان کہ جب وہ انسان نا اسے کیا کہتے ہیں، اس کو زیارت جو ہے نا کسی اللہ کے ولی کو ہوئی. اللہ کے ولی نے دیکھا کہ ایک خواب میں کہ اتنا خوبصورت گھر ہے اور گھر کے باہر نے ایک تختی لگی ہوئی ہے، اور دیکھا اس در نے اس کسان کا نام لکھا ہوا تھا. بڑے حیران ہوئے، اتنے حیران ہوئے، صبح کو تو چلے گی اس کے گھر اور دروازہ کھٹکھٹایا، اسے کہا بھائی بولو تم کیا یہ عمل کرتے ہو. انہوں نے کہا نہیں میں تو کوئی عمل نہیں کرتا. کہا نہیں نہیں تم مجھے بتاؤ تم عمل کیا کرتے ہو، رات میں نے خواب میں تمہارا جنت میں گھر دیکھا ہے. مجھے نہیں پتا، مجھے بتاؤ کیا عمل کرتے ہو. پہلے جو لوگ تھے نا وہ عملوں میں لالچ کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھیں آگے، اور آج کے دو لوگ ہیں نا وہ مالوں میں لالچ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مالوں میں بڑھیں. وہ لالچ اچھا ہے کہ یہ لالچ اچھا ہے؟ وہ لالچ اچھا تھا. علم میں لالچ کریں، علم میں، مال میں لالچ نہ کریں، علم میں لالچ کریں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ بتائیں. انہوں نے تو جان نہیں چھوڑی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تو کوئی عمل نہیں کرتا، سارا دن جو ہے کھیت میں کام کرتا ہوں رات کو. ہاں کہتا ہاں ایک کام کرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کرتا ہوں جب سونے لگتا ہوں نا تو گناہگار تو میں بڑا ہوں، جب میں سونے لگتا ہوں نا اس وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ دن کے اندر میرے ساتھ جس نے بھی ناانصافی کی، میرے ساتھ جس نے بھی دھوکہ دیا، میرے ساتھ جس نے بھی کچھ کیا، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اسے معاف کر دیا، تیری رضا کے لیے اسے معاف کر دیا. یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا مجھے معاف کر دے. آپ کیا کریں؟ کہتے ہیں یہ سودے گھاٹے کے ہیں، مجھے پتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میں کل کا گھاٹا نہیں لینا چاہتا. میں کل کا سوچے خود آج ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو مرتے دم تک اس کو معاف نہیں کروں گی، میں مر بھی جاؤں گی نا تو میں نے اس کا منہ نہیں لگانا، میں مر بھی جاؤں گی تو میں نے اس سے فلاں سے کلام بھی نہیں کرنا. ہم خود سوچے ہم کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں یہ ڈر نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو تھی ان کے اوپر کفار نے کیا لگائی تھی؟
تہمت لگائی تھی. کیا لگائی تھی؟ تہمت لگائی تھی. نعوذ باللہ. حضرت عائشہ صدیقہ جن کو اللہ نے بھی کیا کہا ہے؟ صدیقہ کہا ہے, جن کے بارے میں قرآن میں ایک رکوع اتارا ہے, تو ان کے بارے میں کفار نے کیا لگائی تھی؟ ان کے اوپر تہمت لگائی تھی. تو حضرت ابو بکر جس نے تہمت لگائی تھی نا, وہ ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ حضرت عائشہ کے جو والد تھے حضرت ابو بکر, ان کا غلام تھا. ان کے گھر سے راشن ان کے گھر میں جایا کرتا تھا. تو اس غلام نے جب تہمت لگائی نا, تو حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ لگا, تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا میں نے اس کو آئندہ کے بعد راشن بھی نہیں دینا, اور میں نے اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری کیا کر دینی ہے؟ ختم کر دینی ہے, کیونکہ اس نے میری بیٹی پہ کیا لگائی ہے؟ تہمت لگائی ہے. اللہ نے فوراً آیت نازل کی, فوراً. اور اللہ نے بتایا ابو بکر ایسے نہ کرو, اے ابو بکر ایسے نہ کرو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے؟ تم بھی اسے معاف کر دو. سوچیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے نہ کرو. آج ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے نا, ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو دوسرے کا دانا پانی بند کر دیں بھائی. ہم تو اتنے تنگ دل انسان ہیں, اتنے دل سخت ہو چکے ہیں. پہلے اس بارے میں نے بتایا تھا, ہمارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھر پھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے, اور انسانوں کے دل نہیں ٹوٹتے. ٹوٹتے ہیں. اپنے آنکھوں سے کروڑوں جنازے دیکھ رہے ہیں اٹھتے ہوئے, لیکن آج تک موت کی تیاری پہ کوئی نہیں اٹھا. اٹھا ہے 10 دن بعد وہی حال. اپنے ہاتھوں سے کتنے غسل دیے, لیکن اپنے دل کو آج تک غسل نہیں دیا. اپنے ہاتھوں سے کتنے کفن پہنائے ہم نے, آج تک ہم نے اپنے اوپر تو پوشاک تقوی والی نہیں پہنی. ہم سوچے ذرا, اپنے آپ سے ذرا محاسبہ کریں, ہم نے کیا کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس چیز کو کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں نا, اللہ بھی ان سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے. اور حدیث کا مفہوم ہے الموت تحفۃ المؤمن, موت تو مومن کے لیے کیا ہے؟ ابھی میں کہوں نا موت کس کو, باجی ہلے صبر کر, ہلے تو بیاہ نہیں ہوا ساڈا. ہاں باجی, ہم نے ابھی دنیا میں دیکھا کیا ہے, کیسی باتیں کر رہی ہیں باجی, کیسی باتیں کر رہی ہیں. خود سوچے ذرا, اپنے بارے میں ہم محاسبہ کریں, ہم کدھر کون سی لائن میں پھر رہے ہیں. بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, نہیں ہے دنیا کی زندگی, دھوکا ہے دھوکا. مکڑی کا جالا ہے, اللہ دھوکے کا گھر ہے, اور مکڑی کا جالا آپ نے پھونک مارنی گر جانا ہے. اور دھوکا کتنا آسان ہے, ہر کوئی دے رہا ہے. دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکا ہے, تماشا ہے, کھیل ہے. اللہ فرما رہے ہیں آخرت کا گھر بہترین ہے. آخرت کا گھر کیا ہے؟ بہترین ہے. او لوگوں ڈرنے والو, کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ افلا تعقلون, کیا سمجھ نہیں آتی, عقل نہیں آتی. قد نعلم, تحقیق ہم جانتے ہیں, انہ لیحزنک الذین, بے شک آپ کو غم ہوتا ہے ان کی باتوں سے جو وہ کہتے ہیں. نہیں وہ آپ کو جھٹلاتے, لیکن وہ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں. تحقیق انہوں نے جھٹلایا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو, صبر کرو اس پر جو انہوں نے جھٹلایا. وَأُوذُوا, اور تکلیف دی, حتیٰ یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ, اور اللہ کے کلمات کو نہ بدلیں. اگر آپ کے پاس نبی پیغمبر جو ہیں خبریں لے کر آئے ہیں, وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ, اگر آپ اعراض کریں گے, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ, اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں جو ہے نا جو بھی ہے خرچ کریں. أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ, یا آسمان میں سیڑھی لگا دے. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, بس ان کے پاس نشانی آئے گی. اگر اللہ چاہتا تو جمع کر لیتا سب کو ہدایت پر. بس آپ نہ حکم دے, آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. انما یستجیب الذین یسمعون, بے شک وہ لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں. اور والموتى, اور جو یبعث اللہ, اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے, پھر اسی کی طرف لوٹ کر جایا جائے گا. وقالوا, اور وہ کہتے کیوں نہیں نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی. کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ نشانی کو اتارے, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وما من دابۃ, نہیں ہے زمین میں کوئی چلنے والا, نہ ہی کوئی پرندہ اڑنے والا, مگر یہ سب تمہاری ہی امت کی طرح ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. پھر ان کی طرف لوٹایا جائے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, وہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں, اور اندھیروں میں ہیں.
اگر اللہ چاہتا تو ان کو گمراہ کر دے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پہ لے آتا ہے۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم، کیا تم دیکھتے نہیں اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ، تم کس کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو؟ قل کہہ دیجئے کون ہے جو تم سے روک دے گا اس عذاب کو، اور چاہو تم جس کو مرضی پکارو، چاہے تم جو شرک کرتے ہو تم اسے بھول جاتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی امتوں کو، رسولوں کو ہم نے پکڑ لیا ان کو سختی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تاکہ وہ عاجزی کریں۔ یہاں پر اس آیت کے اندر ایک سبق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جب کبھی کوئی سختی آ جاتی ہے، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، آپ کے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے گناہ ہوتے ہیں، یا تو آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ معاف کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی عادت اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں، پریشانی میں ہم اللہ کے قریب نہیں ہوتے، تسبیح ہماری انگلیوں میں لگی رہتی ہیں، ہم جائے نماز سے اٹھتے نہیں ہیں اور دن رات پڑھتے ہیں، یا اللہ اس ٹینشن کو دور کر دے میں نمازی بن جاؤں گی، یا اللہ اس ٹینشن کو دور کر دے میں روز قرآن پڑھوں گی، یا اللہ اس ٹینشن کو دور کر دے میں اللہ کے رستے میں دوں گی۔ 10 دن نہیں گزرتے اپنے دعوے بھول جاتے ہیں، اپنے دعوے ہم کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں تکلیفیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم عاجزی کرو، تاکہ تم کیا کرو؟ عاجزی کرو، میری طرف آ جاؤ، کیا کرو؟ میری طرف آ جاؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم عاجزی نہیں نہ کرو گے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، تمہارے دل کیا ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ تمہارے لیے شیطان نے دنیا کو مزین کر دیا ہے۔ دنیا کو کیا کیا ہے؟ مزین کر کے دکھایا ہے۔ اب جیسے اب آپ کو میں بتاؤں، جیسے مزین کسے کہتے ہیں؟ مزین کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے نا اس کو بڑا لگتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے آج تو میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ ہوتا ہے مزین۔ تھوڑا کام کر کے اس کو کیا کرنا؟ بہت بڑا سمجھنا، اس کو بہت بڑا۔ شیطان بھی آپ کو گناہوں میں لگا کے کیا سکھاتا ہے؟ بہت، جیسے بچے فلم دیکھتے ہیں بعد میں کہتے ہیں نعت سن لیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، ہو جائیں گے؟ خود سوچیں، شیطان ہمیں طریقے سکھاتا ہے، ایسے کر لو اس طرح ہو جائے گا، ایسے کر لو اس طرح ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے ہیں اس کو مزین کر کر کے دکھاتا ہے، اور جب وہ بھول جاتے ہیں نصیحت کا جو حصہ ہم نے ان کو دیا ہے، وہ پھر قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کے اوپر کھول دیں گے ہر چیز کے کیا؟ دیکھیں مال کبھی زیادہ ہو رہا ہے نا، وہ پکڑ کے لیے ہو رہا ہے۔ آج مال زیادہ نہیں ہے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے؟ مال نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مال نہیں ہے۔ اور دیکھیں الحمدللہ سب کھا کے ہی سوتے ہیں، چاہے تھوڑا کھاتے ہیں چاہے کم ہے تو تب بھی شکر ادا کریں، زیادہ ہے تو تب بھی شکر ادا کریں۔ اللہ دونوں طریقوں سے آزما رہے ہیں۔ جن کے پاس کم ہے اللہ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بندہ کرتا کیا ہے، میرے پہ صبر کرتا ہے یا میرے ساتھ گلے کرتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے تو ان کو بھی آزمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، شکر کرتے ہیں یا سٹور کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کر کے بینک بھری جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم جس سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں نا، ہم اس پہ مال کی فراوانی کر دیتے ہیں، مال کھول دیتے ہیں، وہ کھاتا ہے پیتا ہے اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، اتراتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ غرور کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس کو پھر اچانک پکڑ لیتے ہیں، ہم اس کی سخت کیا کر دیتے ہیں؟ پکڑ، رسی اس کی ٹائٹ کر کے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، اتنا بڑا لوس مجھے کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ظالم قوم کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، ظالم قوم کی کیا کرتے ہیں؟ جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں پھر؟ اللہ کے لیے جو کہ رب ہے دونوں جہان۔ اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، تم بتاؤ مجھے، اگر میں پکڑ لوں تمہارے کانوں کو، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہے کہ کانوں کو حکم دے دیں کہ اس سے سننا نہیں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں پکڑ لوں تمہاری آنکھوں کو اور مہر لگا دوں تمہارے دلوں پر، یعنی آنکھوں سے کہہ دوں کہ ان کو کچھ نہ دکھاؤ اندھی ہو جاؤ، کانوں سے کہہ دوں کہ بہرے ہو جاؤ، اور دل سے یہ کہہ دوں کہ حق کے رستے کی طرف جانا نہیں ہے، کون ہے آپ کا معبود جو یہ ساری چیزیں واپس دے دے گا؟ ہے کوئی؟ اللہ سوال کرتے ہیں من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کون ہے رب ایسا جو تمہیں یہ سب چیزیں کیا کر دے؟ واپس دے دے۔ انظر، دیکھتے کیوں نہیں ہو پھر میری نشانیوں کو؟ دیکھو میری نشانیوں کو، غور کرو۔ ثم ہم یصدفون، پھر بھی اعراض کرتے ہو۔
اور اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھیں اگر اللہ آپ کو اچانک عذاب بھیج دے، قیامت آ جائے، اچانک آ جائے، اور یا تم خریدے، تو کون ہے جو اس کو ہٹا دے گا؟ ہٹا لے گا کوئی؟ کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ پھر وما نرسل المرسلین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں کو نہیں بھیجا ڈرانے کے لیے، خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجا تھا تاکہ تمہیں سمجھائیں، تمہیں کیا کریں؟ سمجھائیں۔ فمن آمنا، جو ایمان لے آئے، واصلح، اصلاح کر لے، اس پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں سے بنائے، اللہ ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنائے۔ والذین، اور وہ لوگ کذبوا، جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے جو انہوں نے گناہ کیا۔ قل کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں، نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع، نہیں میں اتباع کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ بتائے، سوال ہے، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ پھر کافر اور مومن کیسے برابر ہو جائیں گے؟ کیسے ہو جائیں گے؟ آج لوگ تما لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ عمل کرتا ہے، ایک بندہ عمل نہیں کرتا، برابر ہو سکتا ہے؟ علم والے غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں دھوپ اور سایہ برابر ہو جائے گا، سمندر خشکی برابر ہو جائے گی۔ کیسے سمجھتے ہو کہ جہنم والے عمل کرتے ہو تو جنت میں ڈال دوں گا؟ یہ کیسے سوچ لیتے ہو؟ اور ہم یہ سوچتے ہیں، کوئی نہیں، اللہ نے منظور کی، کیا بات کہتے ہیں، او ہو کچھ نہیں ہوتا، کلمہ سنا اللہ نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ اتنے دعوے سے ہم بات کرتے ہیں، اتنے دعوے دار ہو کے کہہ رہے ہوتے جی کلمہ پڑھے میں نے تو جنت میں جانا ہے۔ وہ ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں گے؟ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن کیا باقی حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے؟ باقی بھی تو حکم ہے نا، باقیوں کا انکار کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، باقیوں کا انکار کریں گے تو کیا کریں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ افلا تتفکرون، اللہ فرماتے غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وانذر به الذین یخافون، ڈرائیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، نہیں ہے ان کا کوئی دوست نہ سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ ولا تو، ساتھ ساتھ ہو جاؤ، آپ آگے ہو جاؤ، آگے آگے ہو جاؤ، ادھر کو آگے ہو جاؤ۔ وَلَا تُطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، آپ دور نہ کریں ان لوگوں کو جو پکارتے اپنے رب کو صبح اور شام، یُرِیدُونَ وَجْهَهُ، وہ چاہتے ہیں آپ کی رضا، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کا حساب آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے اور آپ کا ان کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ فَتَطْرُدُهُمْ، اگر آپ ان کو دور کریں گے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ البتہ تحقیق ہم بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتے ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون شاکر ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جب آپ کے پاس آگے وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں ہماری آیات پر، فَقُلْ سَلَامٌ، کہہ دیجئے سلامتی ہو تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، لکھ دیا ہے آپ کے رب نے اپنے اوپر، نفس کے اوپر رحمت۔ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا، جب تم میں سے کوئی برے عمل کرتا ہے پھر توبہ کر لے اور اصلاح کر دے، اللہ بخش دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرم رائے راست پہ آ جائے، تاکہ مجرم کیا ہو جائے؟ رائے راست پر آ جائے۔ کل کہہ دیجئے انی نہیتو، میں منع کرتا ہوں اس بات پر کہ تم عبادت کرتے ہو ان لوگوں کی جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ کل کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں جاؤں گا، میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ کل کہہ دیجئے کہ میرے رب کی مجھ پر واضح دلیل ہے، ما عندی، اور نہیں ہے میرے لیے کہ میں اس میں جلدی کروں، حکم تو سارے اللہ کے لیے ہیں، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے لو کأن عندی ما تستعجلون، کہ وہ چیز اس کے پاس جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو اللہ فیصلہ کر دیں گے، اللہ ظالموں کو جانتے ہیں۔ وعنده مفاتح الغیب، وعنده مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا، 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا۔ نمبر 1، کس کو موت کب آئے گی؟ کسی کو بھی موت ہے کسی کو علم؟ جتنا مرضی بڑا کوئی پروفیسر بھی ہوگا اس کو نہیں علم، کوئی کتنا بڑا ہو اس کو علم نہیں ہے کس کو موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ دوسری بات، بارش کب آئے گی، بارش ہے کسی کو علم؟ یہ جو آپ سیاروں پر نیوز میں دیکھتے ہو نا، یہ صرف اٹکلیں ہیں، کیا ہیں؟ آج ہونی ہے کل ہونی ہے، میں تو روز دیکھ رہی ہوتی ہوں، ہمارا تو ایمان ہے بھائی۔ اب یقین کرے جب میں نے یہ آیتیں پڑھی تھی نا، 2 آیات ہیں اس طرح کی، میں نے جب وہ پڑھی تھی نا، حالانکہ نیوز والے کہہ رہے ہوتے ہیں
آج جو ہے نا کہ لاہور کے اندر جو ہے نا بارش ہوگی لیکن نہیں ہوتی. دیکھا ہے میں نے کئی بار نیوز میں آ رہا ہوتا ہے پر نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ نے کسی کو اس چیز کا علم نہیں. پہلی بات میں نے آپ کو بتائی موت کب آئے گی, کہاں آئے گی. نمبر 2 بارش کب آئے گی. نمبر 3 کس کو کتنا رزق ملے گا, وہ کہاں سے کمائے گا, کدھر کرے گا, یہ کسی کو علم نہیں ہے. چوتھی بات کس کو کیا اولاد ہونی ہے, بیٹا ہونا ہے, بیٹی ہونی ہے, یہ بھی کیا ہے کسی کو علم نہیں. کوئی کہے کہ ہم تو الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے, وہ تکا ہوتا ہے بھائی, وہ کیا ہے تکا ہے. بعض کہتے ہیں بیٹا ہونا ہے بیٹی ہو جاتی ہے, کبھی کہتے ہیں بیٹی ہونی ہے اور کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں دونوں ہونی ہے ایک ہی ہو جاتا ہے. یہ صرف کیا ہوتے ہیں اللہ نے کسی کو علم نہیں. اور آخری بات کہ انسان جو ہے نا کس زمین پہ جا کے مرے گا, یہ بھی اللہ نے کسی کو علم نہیں. اب یہ نصیب کی بات کر رہی ہوں. اب آپ خود سوچیں کہ اب 5 چیزوں کا خاص کیا مطلب اللہ کو ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. چونکہ لوگ ہیں نا, یہ جو لوگ ہیں 5 چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, نہیں دوڑ رہے. آپ کو یہاں پر بیٹھے ہیں جو بارش کا علم بھی بتا رہے ہیں جی کب آئے گی, ٹھیک ہے. ایک بات ہے کہ جس کو آج ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں کس کو کیا اولاد ہونی ہے. ہاتھ دکھائیں لوگ تو آپ کے نصیب بھی دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, اس طرح معاملات کب ہوں گے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کنجیاں ساری غیب کی کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. عقیدہ بنا لیں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, کوئی کچھ نہیں جانتا. جانتا کون ہے, اللہ ہی جانتے ہیں. لا یعلمہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ, اللہ جانتے ہیں خشکی میں بھی کیا اور سمندری میں بھی کیا ہے. آپ سوچیں اللہ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ اتنا جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کالی رات, کالی چٹان اور کالی کیڑی, کیڑا جسے کہتے ہیں, وہ چلتی ہے نا اللہ اس کے چلنے کو بھی جانتے ہیں. اللہ اس کے اللہ اتنے باریک بین خبر رکھنے والے ہیں. اور کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر ہلتا ہے. گرمیاں دیکھ لیں دنیا میں اتنے درخت لگے ہوئے ہیں اور پتوں کو جب تک حکم نہیں ہے نا کہ ہلنا نہیں, انہوں نے نہیں ہلنا. آپ نے دیکھا ہوگا اتنی سخت گرمی ہوتی ہے پتے ساکن کھڑے ہوتے ہیں ایسے خاموش. جب اللہ نے حکم دینا انہوں نے تبھی ہلنا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی پتا نہیں ہل سکتا میرے حکم کے بغیر. کوئی پودا دانا پھاڑ کے پھل باہر نہیں نکال سکتا میرے حکم کے بغیر. یہاں تک کہ اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے اور نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکل سکتی, اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکل سکتی. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو آپ کو فوت کرتے ہیں. اللہ کیا کرتے ہیں, یہ تو بہانے ہیں, یہ تو کیا ہے بہانے. ایک اکابرین نے نا ایک بات لکھی, میں نے وہ پڑھی کتاب کے اندر. اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ آپ نے تو مجھے جان نکالنے کی ڈیوٹی دے دی ہے. کس کی, جان نکالنے. 4 فرشتے ہیں نا, اسرافیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام, میکا علیہ السلام اور اسرائیل, اور چاروں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں. جبرائیل علیہ السلام کتابوں کا علم پیغمبروں تک لاتے تھے, سردار ہے یہ فرشتوں کے. میکائیل علیہ السلام روزی کا کام کرتے ہیں. اسرافیل علیہ السلام کل قیامت میں سور پھونکیں گے, یہ جو ہمارے ہوئے پھونک مارتے ہیں نا وہی ہیں. اور اسی طرح اسرائیل علیہ السلام جان نکالتے ہیں. کیا کرتے ہیں, جان. اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ آپ نے مجھے جان کا حکم دے دیا نا تو لوگ تو مجھ سے نفرت کریں گے, لوگ مجھ سے کیا کریں گے, نفرت. اللہ نے کہا ٹینشن نہ لیں, لوگ آپ کا کبھی نام بھی نہیں لیں گے. کیا آپ لے کر گئے ہیں, لوگ آپ کا کبھی لیا آپ نے, کیا کہتے ہیں یہ تو شوگر سے مر گیا, یہ تو بلڈ پریشر سے مر گیا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ تو پیٹ کے درد میں مر گیا, یہ تو فلاں ہو گیا, یہ تو یہ ہو گیا. کبھی اسرائیل کا تو کسی نے کہا ہی نہیں. کہا ہے کسی نے, نہیں کہا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو تمہیں کیا کرتے ہیں, فوت کرتے ہیں. رات میں بھی, رات میں بھی ہم فوت ہو جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں, سوتا ہے نا جب انسان تو وہ کیا ہو جاتا ہے, لیکن اس کا ایک کنیکشن جو ہوتا ہے نا, جب روح جسم سے نکلتی ہے نا اس کا کنیکشن انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ خواب دیکھتا ہے. جہاں جہاں اس کی روح جاتی ہے وہاں وہاں وہ کیا دیکھتا ہے, خواب ادھر کے دیکھ رہا ہوتا ہے. جب وہ کنیکشن بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا نا, تو روح واپس نہیں آ سکتی, روح واپس نہیں آ سکتی. تو بہرحال وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ,
اور وہ جانتا ہے دن کی گردش کو بھی. ثم یبعثکم، پھر تمہیں اٹھائے گا. فیہ ولیقضی، اور تاکہ تم پر پوری ہو جائے ایک وقت کو. پھر تمہیں لٹائے گا، پھر تمہیں خبر دے گا جو تم کرتے رہے. وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، وہ بھیجتا ہے. اس نے تمہارے نگران بھیجے ہوئے ہیں. اس نے تمہارے کیا کیے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت. دیکھیں آپ کی آنکھوں کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہیں. یہ جو ہم پلکیں چپکا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں نا، اس پہ بھی کیا ہے؟ فرشتہ مقرر. آپ کے ہاتھوں پر، یہاں تک کہ آپ کے ہر چیز کے ساتھ کیا مقرر ہے؟ تو شیطان آپ کو کب سے اڑا کے لے جائے. اگر یہ نہ ہو تو شیطان ہمیں کب سے اچک کے لے جائے. آپ کو دیکھیں کہ جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حالانکہ اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں پر بھی انسان بچ جاتے ہیں نا. تو کون بچاتا ہے؟ اللہ فرشتے بچاتے ہیں، جو اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں. کس لیے لگائے ہیں؟ حفاظت کے لیے لگائے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تب بھی ہم فرشتوں کو ہی بھیجتے ہیں تاکہ تمہاری جان نکال کر لائیں. تاکہ تمہاری کیا کریں؟ جان نکال کر لائیں. اور وہ اللہ کے حکم کو ٹالتے نہیں ہیں. بس اللہ نے کہہ دینا نا فلاں بندے کی کیا کرو، انہوں نے فوراً پہنچ جانا. وہ اللہ کے حکم کو ٹالتے نہیں ہے کہ ابھی کر لیتی ہوں، تھوڑی دیر بعد کر لیتے ہیں، اچھا ابھی کر لیتے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں. اس طرح نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ، اور پھر لوگوں کو کس کی طرف لٹایا جائے گا؟ اب لوگ کہتے ہیں، میں نے یہ بات اکثر سنی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو دروازے کے پیچھے چھپ جاتی ہے. اوہو، یہ بس باتیں بنی ہوئی ہیں. روح نکلتی ہے، گھر میں پھرتی رہتی ہے، اس نے غسل لینا ہوتا ہے، وہ فلاں کرتی ہے، ٹمکان کرتی ہے. پھر جی ایسا نہیں ہوتا. مشکات کی حدیث ہے، جس پل انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے نا، فرشتے 2 منٹ سے پہلے اس کو اللہ کے پاس لے جاتے ہیں. کہاں لے جاتے ہیں؟ جس وقت وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے نا روح، تو اگر تو وہ اچھی ہوتی ہے تو خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں. کیا پھیل جاتی ہیں؟ خوشبوئیں. اور مرے ہوئے لوگ پوچھتے ہیں آج کون اٹھا ہے. کیا پوچھتے ہیں؟ آج کون آیا ہے؟ اتنی خوشبوئیں، اتنی خوشبوئیں. پھر بتایا جاتا ہے فلاں 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 اٹھا ہے آج. اور پھر اس کو اللہ کے پاس لے کر جایا جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اس کا حکم جنت کا یا پھر کس کا؟ جہنم کا. اگر جنت کا حکم ہوتا ہے اللہ کہتے لے جاؤ اس کو اس کے ٹھکانے کی طرف. اور فرشتے پھر اس کو لے کر کدھر جاتے ہیں؟ ٹھکانے کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور اگر انسان کیا ہوتا ہے؟ برا ہو، جب فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، روایات میں آتے ہیں اتنی گندی اسمیل پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ جو فضا میں ہیں یا نیچے وہ کہتے ہیں کہ کون مرا ہے آج، کتنی بدبو کہ ہمارے ناک بھی بند ہو گئے ہیں. اور پھر بتایا جاتا ہے اور پھر اللہ کے پاس لے کر جایا جاتا ہے اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ لے جاؤ اس کو اس کے ٹھکانے کی طرف. تو بہرحال ثم ردوا الی اللہ، پھر تم کو لٹایا جائے گا اللہ کی طرف. مولاہم الحق، جو کہ مولا حق ہے. اللہ خبردار، لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے. کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے خشکی کی تاریخ اس سے، مصیبت سے؟ کوئی اگر آپ کو زمین پہ کیا آ جائے، مصیبت آ جائے، کون ہے جو اسے بچا لیتا ہے؟ اللہ. اور والبحری، اور سمندر، تدعونہا تضرعا وخفیا، وہ آپ کو پکارتے عاجزی کے ساتھ بھی. لئن انجانا من ہذہ، اگر ہم نجات دے دیں اس کو تو ہم شکر گزار بنیں گے. کل کہہ دیجئے اگر اللہ تمہیں نجات بھی دے دے نا ہر مشکل سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے. کل کہہ دیجئے هو القادر، وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر اٹھائے گا دوبارہ بھی عذاب کو، یا تمہیں جو ہے نا اس کے نیچے لے جائے گا اور تم کو چکھائے گا عذاب. انظر، کیسے تم ہم کیسے پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں شاید کہ تم سمجھ جاؤ. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جو جھٹلاتے ہیں آپ کی قوم میں سے وہ حق ہے. کل کہہ دیجئے لست لکم، آپ نہیں ہیں ان کے اوپر نگران. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب وہ اپنے وقت پر آئے گی. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں ہماری آیات کے اندر وہ عیب نکالتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ باتوں کو چھپاتے ہیں. اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر فلا تقعد بعد الذکریٰ، تو نہ بیٹھے آپ یاد آنے پر ظالم قوم کے ساتھ. وما علی الذین یتقون من حسابہم، اور جو لوگ ان ظالموں کے ساتھ احتیاط کرتے ہیں، لیکن یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے. چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو دین کے اندر کھیل تماشا بناتے ہیں، دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں. وذکر، ان کو نصیحت کریں تاکہ ان میں سے کوئی شخص جو ہے نصیحت کو لے لے. لیس لہا من دون اللہ، نہیں اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہ سفارش کرنے والا. اور نہ آپ اگر
نفس ہر طرح سے جان کا بدلہ دے دے گا لیکن اس سے نہیں لیا جائے گا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس جائیں گے اور ان کو پلایا جائے گا گرم پانی. کیا پلایا جائے گا؟ قرآن پاک میں آتا ہے الا حمیما وغساقا، خبردار کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا اور پیپ پلایا جائے گا. پیپ پس کو بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ پس کسے کہتے ہیں؟ ریشے کو. کسے کہتے ہیں؟ اور کل جہنمی جب جہنم میں پانی مانگیں گے، کیا مانگیں گے؟ ظاہر ہے نا، گرمی ہو تو کیا لگتی ہے؟ پیاس. تو جب وہ پانی مانگیں گے تو پھر ان کے سامنے پانی کو پیش کیا جائے گا، اور وہ جو پانی ہوگا، جب ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی. جوش مارتی ہانڈی پک رہی ہوتی ہے جب، وہ پانی، اور وہ بھی پیپ کچ لہو اور گندے یہ جو پس ہوتے ہیں جہنمیوں کا جو جل جل کے نکلا ہوگا، یہ ان کو پلایا جائے گا. اور جب وہ پیئیں گے، نیچے کا ہونٹ ناف تک اور اوپر کا ہونٹ پگھل کر پیشانی تک چلا جائے گا اور اندر کی آنتریاں کٹ کر باہر آ جائے گی. اتنا سخت کیا ہوگا. اور روایات میں آتا ہے کہ اگر جہنم کا پانی کا قطرہ دنیا کے پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل جائے. اتنا گرم ہوگا، وہ بھی کیا ہو جائے؟ پگھل جائے. اللہم احفظنا علیہ، اللہ ہم سب کو اس سے کیا دے؟ حفاظت دے. وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو کیا کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں. تو کیا ہم اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرنے والے تو نہیں ہیں؟ ہم نے اپنے بارے میں محاسبہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ محاسبہ کرنا ہے. میں بتاؤں گی کہ محاسبہ کس طرح کرتے ہیں. قل کہہ دیجیے اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ جو ہمیں نفع نہیں دے سکتا، نہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے. ہم ایڑیوں کے بعد پلٹ جائیں بعد اس کے کہ جب ہم ہدایت ہمارے پاس آ گئی، اور شیطان جو ہے نا وہ انسان کو پھنساتا ہے زمین میں تاکہ وہ حیران ہو جائے، اور اس کو بلاتا ہے الی الہدا، یہ کہہ کر کے ہدایت ہے. کل کہہ دیجیے بے شک ہدایت اللہ کے لیے، وہی ہدایت دیتا ہے. ہم تو حکم دیتے ہیں کہ فرما بردار ہو جاؤ، نماز قائم کرو اور واتقوا، اور اللہ سے ڈرو. اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہی ذات ہے جو پیدا کرتی ہے زمین کو آسمان کو حق کے ساتھ، اور وہ یہی ہے کن، وہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے. اسی کے لیے حق ہے، وہی بادشاہ ہے. وہ کل قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا. اللہ جانتے ہیں غیب کو اور اللہ جانتے ہیں حاضر کو، اور وہی حکمت والے اور وہ خبر رکھنے والے ہیں. یہاں آگے ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. سب کو پتا ہے، سب کو یہ قصہ سنا ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام مسلمان یعنی پہلے تھے تو وہ نبی تھے نا، جب ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ میں نبی ہوں، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا میرا رب کون ہے؟ کیا ہے؟ وہ رب کو ڈھونڈنے لگے. وہ رب کو ڈھونڈنے لگے. جب انہوں نے دیکھا نا سورج کو، دیکھا یہ تو اتنا بڑا ہے، دنیا کو روشنی دیتا ہے، اپنی روشنی پھیلاتا ہے، بڑا فائدہ دیتا ہے. انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. شام ہوئی تو سورج غروب ہو گیا. کہنے لگے میرا رب غروب نہیں ہو سکتا، میرا رب. پھر انہوں نے کہا، پھر چاند نکلا تو کہا چاند میرا رب ہے. پھر کیا کہا؟ چاند میرا رب ہے. کتنی رات ہے پھر بھی روشنی دے رہا ہے، لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے. اچھا صبح ہوئی تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ تو کہا چاند میرا رب نہیں ہو سکتا. یہاں پر پہلے آیت کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا. کس سے کہا؟ ان کے باپ کا نام تھا آزر. کیا نام تھا؟ آزر. اپنے باپ سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا بتوں کو آپ معبود بناتے ہیں؟ انی اراکا، میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں، آپ کھلی گمراہی میں ہیں. یہ پتھر کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ وہ اپنے رب سے کہنے لگے پتھر ابا جان کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ بھی گمراہ ہو گئے ہیں، آپ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور آپ کی قوم بھی کیا ہے؟ گمراہی کے راستے پہ چل رہی ہے. اسی طرح ابراہیم نے دیکھا، کہا کہ بادشاہ جو زمین و آسمان کی بادشاہت ہے نا، وہی میں اس پر یقین کروں گا. فلما جن علیہ اللیل، اچھا جب رات ہوئی تو انہوں نے ستاروں کو دیکھا. رات ہوئی تو کس کو دیکھا؟ ستاروں کو. قالا، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. کہا کہ اور فلما افلا، جب وہ غروب ہو گئے، صبح ہوئی تو وہ بھی چلے گئے، تو کہا قال لا احب الافلین، میں غروب ہونے والے کو رب نہیں کہہ سکتا، میں غروب ہونے والے کو رب نہیں کہہ سکتا. فلما رأى القمر، جب انہوں نے کس کو دیکھا؟ چاند کو دیکھا. بازغا، چمکتا ہوا. قال، کہا ھذا ربی، کیا کہا؟ یہ میرا رب ہے. تو کہا جب وہ غروب ہوا
تو کالا کہا جو خود کیا ہو جائے، غروب ہو جائے، وہ کسی کو کیا ہدایت دے گا؟ جو خود غروب ہو جائے وہ کسی کو کیا ہدایت دے گا؟ اگر میں ایسے کروں گا تو میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر دیکھا سورج کو بازیگن چمکتا ہوا، کہا لگا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبر، یہ ان سے بھی کیا ہے، بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ کیا ہوا، وہ غروب ہوا، کالا کہا میں بری ہوں، انی بری مما تشرکون، اے میرے رب میں بری ہوں کہ میں تم پر کیا کروں، آپ پر شرک کروں۔ اور نیت کیا کی، انی وجہت، یہ نماز کی نیت ہے، جو ہم کہتے ہیں نا 4 رکعت نفل نماز، یہ نا ہم نے خود بنائی ہے، یہ ہم نے کیا کی ہے، اللہ نے جو نیت کی ہے اس کو یاد کرے، پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ نیت یاد کریں، اس کو نماز کے شروع میں پڑھا کریں، اس کو نماز کے کیا نیت ہے، انی وجہت، اے میرے رب میں پھیرتا ہوں، وجہی اپنے چہرے کو، للذی کس کی طرف، آپ کی طرف، فطر السماوات والارض، آپ ہی تو ہیں جنہوں نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، میں کس کی طرف جاؤں، میں تو آپ کی طرف آؤں گا، اور آپ حنیفہ، آپ یکسو ہے، میں آپ کی طرف یکسو ہوتا ہوں، وما انا من المشرکین، میں گواہی دیتا ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد وحاجہ قومہ، ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کر لیا۔ یہ واقعہ کیا ہوا تھا وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، لیکن بہرحال جب انہوں نے یہ بات کہی نا، ایک بندہ رب پر عبادت لے کر آتا تھا، ایمان لے کر آتا تھا، ساری قوم، ان کا گھرانہ، سب کچھ کدھر تھے، بتوں کی طرف تھے۔ انہوں نے ان سے کیا کیا، جھگڑا کیا، اور کہا کہ تم اللہ کے بارے میں کوئی حجت پیش کرو، اور کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ جو تم شرک کرتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب جو چاہتا ہے، میرا رب ہر چیز کے اوپر جاننے والا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کیسے میں اس کے بارے جس کے بارے میں تم کرتے میں شریک بنا لوں، ولا تخافون، تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو حالانکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، بس کون سا فریق بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، تم جان لو گے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر ہے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلمہم، اور ہم جو ہے نا ان کا جو ایمان لے کر وہ اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ انہوں نے نہیں کی ہوگی، یہی وہ لوگ ہوں گے جو امن والے ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔